وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور وفد کے دیگر افراد خاموش تھے۔ چینی کمپنی کی بریفنگ نے انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ اب کیا کہتے، کیا سوال کرتے؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ وزیر اعظم کو اس کمپنی سے کم یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان میں بھی ایسا سسٹم متعارف کروا سکتے ہیں جس سے بجلی چوری نہ ہو، لوگ اپنے سارے بلز ادا کریں اور وہ اتنی ہی سستی بجلی لوگوں کو فراہم کرے جیسے وہ چین میں کر رہے ہیں۔ ایک ہی چینی کمپنی پورے پاکستان کی بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی تھی اور ہمارے ہاں درجنوں IPPs مال بٹور رہے تھے اور ہم انہیں اس بجلی کے پیسے بھی دے رہے تھے جو استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے حسین نواز کو پہلی دفعہ اس وفد میں دیکھا جو آنے والے برسوں میں اہم دوروں میں اپنے والد کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اس کا مقصد اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا کہ وہ چینی حکام اور کمپنیوں سے راہ و رسم بڑھائیں جو بعد میں ان کے کاروبار کی ترقی کے لیے کام آ سکے۔ شاید اسی لیے وزیر اعظم کے جہاز میں سیکریٹری خواجہ جلیل عباس جیلانی تک کو ساتھ نہیں لے جایا گیا کیونکہ شریف فیملی کے افراد ہمراہ تھے۔ ان سرکاری افسران کو دور رکھا جاتا تھا جو قابل اعتماد نہیں تھے۔ میں اس دورے میں گریڈ 18 یا 19 کے افسر عہد چیمہ سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ شہباز شریف اور نواز شریف انہیں بڑا پروٹوکول دے رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان کے منصوبوں میں عہد چیمہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، بلکہ نواز شریف نے کہا تھا کہ انہیں گو گیٹر افسران درکار ہیں جو انہیں قانون نہ سمجھائیں بلکہ کام کر کے دکھائیں، اور عہد چیمہ ایسے ہی افسر تھے جو بعد میں شریفوں کا ہر کام بغیر سوال پوچھے کرنے کے چکر میں نیب کی حراست میں بھی گئے۔ چینی حکام بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے لائن لاسز کم کرنے ہیں تو اپنا ٹرانسمیشن سسٹم درست کریں، کیونکہ بہت سی بجلی ہمارے بوگس ترسیلی سسٹم میں ضائع ہو رہی تھی۔ بجلی چوری اور بل نہ دینا بھی اپنی جگہ اہم عناصر ہیں، لیکن ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے جو لائن لاسز کا سبب بنتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس موضوع پر چینیوں اور واٹر اینڈ پاور کے وزیر خواجہ آصف کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ چین ٹرانسمیشن لائنز بدلنے میں مالی اور ٹیکنیکل مدد دینے کو تیار تھا۔ بات چیت کچھ آگے بڑھی لیکن پھر کچھ عرصہ بعد یہ منصوبہ غائب ہو گیا اور نواز شریف دور کے اگلے 5 برسوں میں کبھی ٹرانسمیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی بات نہیں سنی۔ یوں لائن لاسز کو ہم کنٹرول نہ کر سکے اور ان یونٹس کا بل جو اس پورے سسٹم میں ضائع ہو رہے ہیں وہ آج بھی سب لوگوں کے بلوں میں شامل کر کے وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر ٹرانسمیشن لائنز منصوبے پر 10 سال پہلے کام شروع ہو جاتا تو اس سے بڑی بچت ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد کنڈا اور بجلی چوروں یا بلوں کے عدم ادائیگی کا ایشو بھی ایڈریس ہو سکتا تھا، لیکن ہم ایسے نالائق ہیں کہ ان ایشوز میں سے کسی ایک پر بھی قابو نہیں پا سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بڑے بڑے صنعت کار اور تاجر بھی تھے۔ اکثر بڑے بڑے لوگوں کی فیکٹریز چوری کی بجلی اور گیس سے چلتی ہیں، لہٰذا جو لوگ خود بجلی چوری میں ملوث ہوں وہ فطری طور پر ایسے جدید اقدامات سے لاپرواہ ہوتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں نے پرانے مسائل حل کرنے کے بجائے نئی ڈیلیں مار کر ان میں اپنی کمیشن کھڑی کی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئلے کے پلانٹ ساہیوال میں لگائیں اور ڈالروں میں کوئلہ امپورٹ کریں؟ نواز شریف دور میں دھڑا انرجی کے منصوبے شروع کیے گئے اور بعض ایسے پلانٹس بھی لگے، بلکہ سولر منصوبے جن کا ریٹ عالمی مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ تھا۔ دبئی میں جن ریٹس پر سولر پلانٹس لگے، پاکستان میں ان کا ریٹ ڈبل لگایا گیا۔ جب حکمران اپنی ہی حکومت کے ساتھ خود کاروبار شروع کر دیں تو وہ اپنا گھاٹا یا نقصان کریں گے۔ شہباز شریف نے ان دونوں چینی اور ترک کمپنیوں کے ساتھ سب معاملات اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے تو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، لیکن اسلام آباد کی وزارت پانی اور بجلی کے کانٹریکٹس وہ کلیئر کرتے تھے۔ خواجہ آصف اگرچہ تگڑے وزیر سمجھے جاتے تھے لیکن شہباز شریف کے آگے ان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ ان دنوں اسلام آباد میں مشہور تھا کہ وزیر پانی بجلی تو خواجہ آصف ہیں، لیکن ان کی وزارت ایک باپ اور بیٹا چلاتے ہیں۔ خواجہ آصف اس لیے بھی شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے آگے بے بس تھے کیونکہ خواجہ صاحب کو علم تھا کہ سیالکوٹ میں اگر اپنی مرضی کی ضلع انتظامیہ میں تعینات کرانی ہے تو شہباز شریف کی ناراضی مول نہیں لینی چاہیے، اور نہ ہی حمزہ شہباز کی، جو ان دونوں ضلع بیوروکریسی کے آرڈرز ہونے سے پہلے ڈپٹی کمشنرز اور DPOs کا انٹرویو کرتے تھے۔ لیکن نواز لیگ میں چند ایسے لیڈر تھے جن کے پسندیدہ افسران کو حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے سامنے پیش نہیں ہونا پڑتا تھا۔ ان میں چودھری نثار علی خان اور خواجہ آصف شامل تھے۔ کچھ بھی ہو، شہباز شریف وزیر اعظم نواز شریف کا لاڈلا بھائی تھا۔ حمزہ اور سلیمان شہباز بھتیجے تھے۔ سلمان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ اپنے تایا وزیر اعظم نواز شریف کا بہت ہی لاڈلا ہے۔ جو بات منوانی ہوتی تھی سلیمان شہباز اپنے تایا سے منوا لیتا۔ خواجہ آصف صورتحال سے آگاہ تھے اور انہیں چودھری نثار علی خان کی طرح سیاسی شہید ہونے کا بھی شوق نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے باپ بیٹے کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا اور خود سائیڈ پر رہے، اور قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں کبھی کبھار دل کرتا تو جواب دینے پہنچ جاتے تھے۔ انہی دنوں بڑے عرصے بعد نواز شریف نے کابینہ اجلاس بلایا۔
نواز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے بے چین تو ہر دفعہ بہت ہوتے ہیں اور نیا انقلاب لانے کی باتیں بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ وہ اس وقت جاتے ہیں جب وزیر اعظم کا ووٹ لینا ہو۔ اس کے بعد بھول کر بھی پارلیمنٹ کا رخ نہیں کرتے۔ 2013 میں جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد 8 ماہ تک پارلیمنٹ نہیں گئے، 1 سال وہ سینٹ اجلاس میں نہیں گئے اور 6 ماہ تک کابینہ اجلاس نہیں بلایا۔ سینٹ میں تو رضا ربانی صاحب نے آخری ایک بل متعارف کرایا جس میں وزیر اعظم کو قانونی طور پر پابند کیا گیا تھا کہ وہ کچھ ماہ بعد سینٹ تشریف لایا کریں گے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد نواز شریف صرف ایک دفعہ سینٹ گئے اور جاتے ہی معذرت کرنے کے بجائے سینیٹر پر جگت لگائی اور کہکا لگا کر کہا، سنا ہے آپ لوگ مجھے بہت مس کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر لمبے عرصے تک سینٹ نہیں گئے، بلکہ برطرفی تک نہیں گئے۔ اس دوران انہوں نے دنیا کے 125 ملکوں کا دورہ کیا اور 400 دن تک پاکستان سے باہر رہے۔ دوسرے لفظوں میں 3.5-4 سال کے عرصے میں وہ 1 سال 35 دن تک ملک میں نہیں رہے، باہر کے سیر سپاٹے کرتے رہے، جس میں لندن کے 22 دورے بھی شامل تھے جہاں ان کے بچے اور فیملی رہتی تھی۔ خیر، اب بڑے عرصے بعد کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ بجلی کا ایشو وہاں زیر بحث تھا۔ خواجہ آصف پانی اور بجلی کے وزیر تھے اور لہٰذا سب کی نظریں ان پر مرکوز تھیں۔ جب وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنا رخ خواجہ آصف کی طرف کیا تو خواجہ آصف جیسا بندہ کب تک خاموش رہتا؟ خواجہ صاحب نے گفتگو شروع کی تو کابینہ اجلاس میں پن ڈراپ خاموشی تھی، جو یقیناً ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جو خواجہ آصف کو جانتے تھے انہیں علم تھا کہ اب فائر ورک ہی ہوگا، اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ خواجہ آصف کی سخت باتیں سن کر وزیر اعظم نواز شریف نے وہ جواب دیا جس کی خواجہ آصف کو توقع نہ تھی۔ خواجہ بھی نواز شریف کے اس غیر متوقع جواب پر ہکا بکا رہ گئے۔